السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میں پوچھ رہا تھا جیسے اذان کے نماز کے بعد دعا کرنا اسے بدعت کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کر لو تو یہ بدعت نہیں ہے، تو اس میں بدعت کی تعریف کیا رہے گی کہ کچھ لوگ اس میں بدعت کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہہ رہے؟ دیکھیے، میں بدعت کہنے سے، اس مسئلے میں بدعت کہنے سے تو میں بچوں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ ذکر و اذکار کرنا ثابت ہے، اور وہ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلا بھی دیے ہیں، لہٰذا ہمیں دعا نہ کر کے ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اور باقی بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ کبھی کبھار کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھائی جو سنت نہیں ہے اس کو کبھی کبھار بھی کیوں کریں گے؟ اگر آپ دعا نماز کے بعد اس لیے کر رہے ہیں اس سبب سے کہ ابھی میں نے فرض نماز پڑھی ہے اس لیے میں دعا کر رہا ہوں فرض نماز کے بعد، تو گویا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو عبادت کا سبب بنایا جس کو شریعت نے سبب نہیں مانا ہے، اور کسی عبادت کے سنت کے مطابق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سبب میں بھی وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر کسی عبادت کا کوئی نیا سبب آپ تلاش کر کے لاتے ہیں، اسے کسی سبب کے ساتھ، ایسے سبب کے ساتھ جوڑتے ہیں جسے شریعت نے سبب نہیں مانا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے بدعت کہا ہے، لیکن میں تھوڑا اس لیے بچ رہا ہوں کہ کچھ علماء کے اقوال ہیں اس باب میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد دعا نہ کریں، قطعاً نہ کریں، ذکر و اذکار کریں۔ دعا کرنے کے لیے 24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، جس میں نماز کے بعد کا بھی ٹائم شامل ہے۔ نماز کے بعد بھی اگر آپ اس لیے نہیں دعا کر رہے کہ ابھی آپ نے نماز پڑھا ہے، آپ نے نماز پڑھا، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی دعا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ابھی نماز کا وقت ختم ہوا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں۔ جیسے 24 گھنٹہ آپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے، ویسے اس وقت بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن جب نماز کے بعد انسان کرتا ہے اور اس کی تخصیص کرتا ہے کہ چونکہ میں نے ابھی فرض نماز سے سلام پھیرا ہے اس لیے میں دعا کر رہا ہوں، تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے ایسا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہاں تک میں نے دیکھا ہے شیخ، دیکھیے جب آدمی کوئی سنت چھوڑتا ہے نا، بعض سلف نے لکھا ہے کہ جب آدمی کوئی سنت چھوڑتا ہے تو اس سنت کو چھوڑنے کی سزا اس کو ایک یہ بھی ملتی ہے کہ اس سنت کی جگہ پر بدعت والی چیز آ جاتی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سلام پھیریں گے، جیسے ہی فرض نماز سے سلام پھیریں گے فوراً جسٹ اسی وقت 1-2 سیکنڈ کے اندر اندر ہی وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے، اور کئی سارے اذکار ہیں وہ پڑھتے تھے جو کہ سب مذکور ہیں حدیثوں کے اندر۔ اور یہ کیسا محروم آدمی ہے جو سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، جیسے کہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہمیں اس سے کچھ الگ کرنا ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا، کچھ الگ ہی کرنا ہے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا طریقہ بتلا گئے کہ سلام پھیرو، اس کے بعد یہ اذکار پڑھو، آپ وہ اذکار پڑھیے۔ دعا مانگنے کے لیے آپ کے پاس 24 گھنٹہ موجود ہے، اور ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ تشہد میں تھے، چند سیکنڈ پہلے آپ تشہد میں تھے۔ تشہد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا کہ جب تشہد میں ہو تو تشہد کے اذکار پڑھنے کے بعد دعا کرو، دعا کر کے پھر سلام پھیرو۔ تو جب آپ صلب عبادت کے تھے، صلب عبادت میں تھے، عبادت کے درمیان میں تھے، جب اللہ رب العالمین سے آپ مناجات کر رہے تھے، اس وقت آپ نے دعا نہیں کیا، اس وقت آپ کو توفیق نہیں ہوئی، شیطان نے آپ کو توفیق نہیں ہونے دیا اس وقت جب آپ نماز میں تھے، جب آپ سجدے کر رہے تھے تب آپ نے دعا نہیں کیا، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں نماز میں، وہ مقبولیت کی سب سے اچھی گھڑی ہے دعا کی، وہاں پہ آپ محروم رہے، وہاں دعا نہیں کیا، وہاں جا کر کے کر رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ تو بھائی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، کیوں ہم نئی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟